اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ٹھیک یعنی حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ یہ لوگ ہیں جن کے برے کرتوت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، کل سارے معاملات کا آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 110، بہت مشہور آیت قرآن کی، بڑی بشارت اس آیت کریمہ میں، خیر امت والا بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا، دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم بدی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ خیر امت ہے۔ ہم نبی مکرم علیہ السلام کی امتی بڑے سعادت مند ہیں کہ ہمیں افضل پیغمبر علیہ السلام اور افضل کتاب قرآن حکیم عطا کی گئی اور ہم افضل امت قرار دیے گئے، یہاں خیر امت قرار دیے گئے، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ پریولیج ہے، ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے، یہ مقام ہے مگر ایک ذمہ داری کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، 10 مرتبہ یہ بات ساتھ قرآن میں آئی ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا۔ ہمیں اپنے اکیلے کی فکر نہیں کرنی، اپنی اکیلے کی نجات کی فکر نہیں کرنی، سارے انسانوں کی فکر کرنی ہے، گھر والوں کی بھی، دوست احباب کی بھی، محلے والوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، معاشرے والوں کی بھی، سارے عالم کی فکر کرنی ہے۔ اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ پہلے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو کھڑا کیا۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، جہاں اختیار ہوگا وہاں حکم، اور جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے، بدی سے روکنے کی کوشش اور نیکی میں آگے بڑھنے اور دوسروں کو بڑھانے کی کوشش۔ یہ کریں تو خیر امت ہیں، اور اگر یہ کام نہ کریں تو معاف کیجیے گا، آج امت پر جو کچھ بیت رہا ہے، دیکھ لیں پورے عالم پر کیا کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ اس کی وجہ امت اس فریضے کو بائی لارج ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آج اگر ہم عروج چاہتے ہیں، آج اگر ہم واقعتاً فضیلت چاہتے ہیں، قرآن بتا رہے نیکی کا حکم دینا ہوگا، بدی سے روکنا ہوگا، ہر فرد کو یہ کام کرنا ہے اور ذمہ داروں کو بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ فرمائے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ستانے کے سوا تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ مسلمانوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کافروں سے مرعوب نہ ہونا، دین دشمن لوگوں سے مرعوب نہ ہونا، ستانے کے سوا وہ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، جنگ کرنے کا حوصلہ ان میں نہیں رہے گا۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ خاص اشارہ یہود کی طرف ہے، انہوں نے کھلے میدان میں آ کر مسلمانوں کا کبھی مقابلہ نہ کیا۔ آگے ان کی ذلت اور رسوائی کا مزید ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، سوائے یہ کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے عہد میں آ جائیں۔ یعنی کہیں اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کی بالادستی قبول کر لے اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو تو ان کو پروٹیکشن دے دی جائے گی، یا کئی لوگ ان کو کچھ پناہ دے دیں جیسے نصارہ نے کبھی یہود کو دی تو چلو ٹھیک ہے کچھ ان کو سہولت مل جائے گی، ادروائز تو ان کے لیے ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی تھی۔ ہاں آج کا تناظر ذرا مختلف ہے، اہل ایمان کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ یہود کس طرح دشمنیاں کر رہے ہیں، اور مسلمان جب واقعتاً ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور ان کے سامنے کو کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ یہ بات سورہ آل عمران میں بعد میں انشاءاللہ آیت نمبر 139 میں ہم پڑھیں گے۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی۔
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ یہود کے جرائم یہ سورۃ البقرہ میں بھی آئے، ان کو فضیلت ملی تھی، مگر جب اللہ کی آیات کا انکار کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی، پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا بلکہ بعد انبیاء کو شہید تک کر دیا معاذ اللہ، تو پھر اللہ کی پکڑ میں یہ لوگ مبتلا کیے گئے۔ پھر قرآن کا توازن دیکھیے، ان کی برائیوں کا بیان آیا مگر ان میں کچھ لوگ صالح تھے، خیر کی طرف مائل تھے، پھر وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، ان کی قرآن تحسین فرما رہا ہے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں ایک جماعت ہے جو سیدھی راہ پر قائم ہے، کچھ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی وقت کے مطابق ہم بھی رات کے ہی اوقات میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ اور ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کا بیان، اور یہ وہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے بعد میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیک کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیزی ہم بھی بہت دکھا رہے ہیں، کہاں دکھا رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے، کمپٹیشن ہمارے بھی بہت ہے، ریٹنگ کے معاملات، فیم کا معاملہ، آگے بڑھ جانا، آگے نکل جانا، کہاں؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ خیر کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں، اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُ، اور جو وہ نیکی کا عمل کریں گے تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقین سے خوب واقف ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گے۔ جو کفر کے روش پر ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے خوشحالی مل جائے، مال و اسباب مل جائے، اولاد بھی فلرش کر جائے، لیکن کل اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں جب اللہ کا عذاب ہوگا تو نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا دکھاوے کا کوئی عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، کمثل ریح، ایسی ہے جیسے کہ ہوا ہو، فیہا سر، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ جا لگے ایسی قوم کی کھیتی کو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکت، پھر اس کو تباہ کر دے۔ یعنی جو دکھاوے کا مال خرچ کر رہے ہیں، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا، کھیتی ہو اور آگ آ جائے اس پر تو پھر کیا ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے، یا زور کی آندھی چلے تو وہ ریزہ ریزہ کر دے، سب کچھ تباہ ہو جائے۔ دکھاوے کا عمل اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ دکھاوے کا عمل تو شرک ہے، مسند احمد کی روایت کے مطابق۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم ہے؟ اپنی اوقات کو بندہ بھول جائے، اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو فراموش کر دے، مخلوق میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کا عمل کرے، اس سے بڑھ کر بندہ اور اپنے ساتھ کیا زیادتی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب حق و باطل کے معرکے سج رہے ہیں، مدینہ شریف کے اندر قتال کا میدان بھی سجا اور اس تعلق سے ہدایات بھی آئی ہیں، تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے غیروں کو رازدار نہ بنانا، مسلمانوں کے راز ہوا کرتے ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن ہوا کرتی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔
کرنا، یہ دوسروں کو غیروں کو رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے۔ دین دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم تکلیف پاؤ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، ان کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ کس طرح دین دشمن قسم کے لوگ اس وقت اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ دین دشمن لوگ کس طرح زبان استعمال کر کے مسلمانوں پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں وغیرہ۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں مسلمانوں تمہارے خلاف۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے لیے یقیناً آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تو واضح کر رہا ہے، پھر مسلمانوں کو مزید تاکید ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو مدینہ شریف میں پہلے سے آباد تھے، انصار مدینہ، یہود کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بھی تھے ماضی کے اعتبار سے، تو یہ مسلمان بڑے نیک نیتی کے ساتھ توقع رکھتے تھے کہ یہ یہود قبول کر لیں گے، ان کے تعلق سے چوکنا رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ماضی کے تعلقات کی وجہ سے جب تعلقات ہوتے تو محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور اے مسلمانوں تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو تورات انجیل جو اصل شکل میں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ ان کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے، قرآن حکیم کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب اے مسلمانوں تم سے ملتے کہتے ہم ایمان لائے۔ یہ یہود میں سے کچھ منافقت والی روش اختیار کرنے والوں کا بیان۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ انگلیاں کاٹنا یعنی شدید نفرت کا اظہار ہے کہ یہ چانس کیوں مس ہو گیا ان کو نقصان پہنچانے کا۔ یہ ہے ان کی شرارت یہود کی خاص طور پر۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینوں کی باتوں سے اور رازوں سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسکن حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے دین دشمن قسم کے لوگ، مسلمانوں کو بھلائی پہنچے تو بڑی بری لگتی ہے، مسلمانوں کو کوئی کامیابی مل جائے، کوئی فتح مل جائے، کوئی اسباب مل جائیں تو ان کو برے لگتے ہیں، اور کوئی برائی پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان ساری سازشوں کے معاملات کے سامنے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بڑی قیمتی ہدایت۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، وہ ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ بہت قیمتی بات۔ صبر کیا ہے؟ دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ صبر کیا ہے؟ ان کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنا۔ صبر کیا ہے؟ ان سے مرعوب نہ ہونا۔ اور تقوی کیا ہے؟ خوف خدا دل میں رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر پہنچ کر 12 رکوع سورہ آل عمران کے مکمل ہوئے۔ اب 6 رکوع آئندہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 6 رکوعوں میں غزوہ احد کا بیان ہے۔ شوال 2 ہجری میں شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کا کم و بیش لشکر کفار نے مشرکین نے تیار کیا تھا۔ کچھ تفصیل تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے ہمارے سامنے آئے گی، لیکن شوال کا مہینہ اور 3 ہجری کی بات ہے۔ بدر 2 ہجری میں ہو چکا، شکست ہوئی تھی کفار کو، اس کا بدلہ لینے کا ان کا ارادہ تھا، بڑی تیاریوں کے ساتھ ہی آئیں گے۔ 1000 کا لشکر حضور نے بھی تیار کیا تھا، مشاورت حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور اس سے مسلمانوں کو اندر ہی اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تفصیلات کچھ مزید آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے، چند آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ حضور نے جنگ کا میدان بھی سجایا، حضور نے سپہ سالار بن کر بھی دکھایا، راہ خدا میں کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر کے بھی دکھائی۔ فرمایا
اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ نے کچھ ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالیٰ ان کا پشت بنا تھا۔ یہ سچے مخلص ایمان والے تھے، بنو سلمہ بنو حارثہ کے دو قبیلے، کچھ ایک مرعوبیت کی بات کفار کی، ایک بشری تقاضے کے تحت کمزوری آئی، لیکن مخلص تھے۔ اللہ نے بڑے پیارے الفاظ عطا فرمائے، واللہ ولیہما، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کی ہمت باندھی اور ان کو استقامت عطا فرمائی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے اہم ترین بات، کفار کے مقابلے میں، دین دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا توکل اللہ پر، ایمان والوں کا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ کے نشستوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں پر ہی روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ اور دل کی پوری گہرائی کے ساتھ آئیے ہم دعا کا اہتمام کر کے آج کی مجلس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم ہمارے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو امن عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کو بھی سلامتی عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو سلامتی اور عافیت عطا فرما، اے اللہ کل عالم کو سلامتی اور عافیت عطا فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرما، اے اللہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو ہمیں قوت عطا فرما، اے اللہ روزوں کی، تراویح کی توفیق عطا فرما، تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو ایمان کے ساتھ شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو لوگ محتاج ہیں ان کی محتاجی میں اے اللہ تو ہی ان کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ آسانی عطا فرما دے، اے اللہ رحمت عطا فرما دے، اے اللہ ہم تیرے بھکاری ہیں، اے اللہ تیرے محتاج ہیں، اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔